بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سرور کائنات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تخلیق کائنات۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کی تخلیق روح اور جسم کے مرحلے میں تھی۔ قرآن اور تخلیق کائنات۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوی علی العرش یغشی اللیل النہار یطلب حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ ترجمہ القرآن۔ بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں پھر زمین کو 6 مدتوں میں پیدا فرمایا، عرش پر استوا اپنی شان کے مطابق فرمایا، رات سے دن کو ڈھانپ دیتا ہے، ایک دوسرے کے تعاقب میں تیزی سے لگا رہتا ہے، سورج اور چاند اور ستارے اسی کے حکم کے پابند بنا دیے گئے ہیں۔ اور پھر فرمایا، خبردار، تخلیق کے حکم و تدبیر کا نظام چلانا اسی کا کام ہے، بڑی برکت والا ہے، جہانوں کی پرورش فرمانے والا ہے۔ زمرہ جات تخلیق کائنات کے مراحل کتنے کون سے تھے؟ زمرہ جات سائنس و ٹیکنالوجی اور فلکیات۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوی علی العرش یدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذن ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ افلا تذکرون۔ ترجمہ القرآن۔ یقیناً تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمان زمین کی بالائی و زیریں کائنات کو 6 دنوں یعنی 6 مدتوں مرحلوں میں پیدا فرمایا، پھر وہ عرش پر اپنی شان کے مطابق اپنے اقتدار کے ساتھ جلوہ فروز ہوا، یعنی تخلیق کائنات کے بعد اس کے تمام عوالم اور اجرام میں اپنے قانون و نظام کے اجرا کی صورت میں مطمئن ہوا۔ وہی اللہ ہر کام کی تدبیر فرماتا، یعنی ہر چیز کو ایک نظام کے تحت چلاتا ہے، اس کے حضور اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے۔ یہی عظمت اور قدرت والا اللہ تمہارا رب ہے، سو تم اسی کی عبادت کرو۔ بس کیا تم قبول نصیحت کے لیے غور نہیں کرتے؟ وَالَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ ترجمہ القرآن کریم۔ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 ادوار میں پیدا فرمایا، پھر کائنات کی مسند اقتدار پر اپنی شان کے مطابق
جلوہ افروز ہوا، یعنی پوری کائنات کو اپنے امر کے ساتھ منظم فرمانا وہ جانتا ہے۔ جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو کچھ اس میں سے خارج ہوتا ہے اور جو کچھ آسمانی کرووں سے اترتا یا نکلتا ہے یا جو کچھ ان میں چڑھتا ہے یا داخل ہوتا ہے، وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے تم جہاں کہیں بھی ہو، اور اللہ جو کچھ تم کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ قرآن اور تخلیق کائنات۔ یہ بات انتہائی قابل توجہ ہے کہ سائنس نے جو دریافتیں 20ویں صدی بالخصوص اس کی آخری چند دہائیوں میں حاصل کی ہیں، قرآن مجید نے انہیں آج سے 1400 سال پہلے بیان کر چکا ہے۔ تخلیق کائنات کے قرآنی اصولوں میں سے ایک بنیادی اصول یہ ہے کہ ابتدائے خلق کے وقت کائنات کا تمام بنیادی مواد اکائی کی صورت میں موجود تھا، جسے بعد ازاں پارا پارا کرتے ہوئے مختلف حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اس سے کائنات میں توسیع کا عمل شروع ہوا جو ہنوز مسلسل جاری و ساری ہے۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ سائنسی معاشرے کی نشو و نما کی تمام تاریخ حقیقت تک رسائی ایسی مرحلہ وار جستجو پر مشتمل ہے جس میں حوادث عالم خود بخود انجام نہیں پاتے، بلکہ ایک ایسے حقیقی امر کی عکاسی کرتے ہیں جو یکے بعد دیگرے امر ربانی سے تخلیق پاتا اور متحرک رہتا ہے۔ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ اس کے درمیان ہے کھیل تماشے کے طور پر نہیں بنایا۔ لو اردنا نتخذ لہوا لاتخذناہ من لدنا ان کنا فاعلین، ہم کوئی کھیل تماشا کرنا چاہتے اسے اپنی طرف سے اختیار کر لیتے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اسی لیے پیدا کیا کہ وہ میری بندگی اختیار کریں۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلواکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، جس نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا فرمایا کہ وہ تمہیں آزما کہ تم میں سے کوئی عمل کے لحاظ سے بہتر ہے، وہ غالب ہے، بڑا بخشنے والا ہے۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا، اور بے شک ہم نے ان تمام چیزوں کو جو زمین پر ہیں اس کے لیے باعث زینت بنایا تاکہ ہم ان لوگوں کو جو زمین کے باسی ہیں آزمائیں۔ تخلیق ارضی قبل۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ لِيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ اور وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 روز کے اندر پیدا فرمایا، اور تخلیق ارضی سے قبل اس کا اقتدار پانی پر تھا۔ اس نے اس سے زندگی کے تمام آثار کو اور تمہیں پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل کے اعتبار سے بہتر ہے، اور اگر یہ فرمائیں کہ تم لوگ مرنے کے بعد زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے تو کافر یقیناً یہ کہیں گے کہ یہ تو سرہن جادو کے سوا کچھ نہیں ہے۔ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام ثم استوى الی العرش الرحمن فاسأل بہ خبیر، جس نے آسمانی کروں اور زمین کو اور اس کائنات کو جو ان دونوں کے درمیان میں ہے 6 ادوار میں پیدا فرمایا،
پھر وہ حسب شان عرش پر جلوہ افروز ہوا۔ وہ رحمان ہے، اے معرفت حق کے طالب، تو اس کے بارے میں کسی باخبر سے پوچھ لے، بے خبر اس کا حال نہیں جانتے۔ ستات ایام سے مراد 6 ادوار تخلیق ہیں۔ معروف معنی ہیں 6 دن نہیں، کیونکہ یہاں تو خود زمین اور جملہ آسمانی کروں، کہکشاؤں، ستاروں، سیاروں، خلاؤں کی پیدائش کا زمانہ بیان ہو رہا ہے۔ اس وقت رات اور دن کا وجود کہاں تھا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔